السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک ایسی نادر ویڈیو، ایک ایسا نادر اور اہم موضوع کہ اس پر میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی نے اس طرح سے کلام کیا ہو، اور جس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تو آج کی میری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے ماہر شعراء جو ہیں وہ بھی غلط باندھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جو مبتدی ہیں، جو نو آموز ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا۔ ان میں سب سے پہلا لفظ شمع، تو جیسے میں نے اس کو پڑھا شمع، تو یہ اصل میں شمع یعنی کہ فا کے وزن پر ہوتا ہے۔ اس میں درمیانی کلمہ یعنی میم جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن عام طور پر عرف کے اندر اس کو شمع شمع پڑھتے ہیں۔ اور مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ شعراء اس کو باندھ بھی شمع لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، چونکہ یہ فا کے وزن پر ہے، نہ کہ یہ مفا کے وزن پر۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب اضافت میں آتا ہے تو پھر عام طور پر یہ درست ہی باندھا جاتا ہے۔ جیسے بہت معروف شعر ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں شمع چونکہ اضافت میں آیا ہے، مرکب اضافی کا رکن ہے شمع بزم ہدایت، تو اس لیے یہ یہاں درست بن گیا۔ لیکن اگر یہ لفظ اکیلا آئے تو پھر اس کو شمع یعنی مفا نہیں باندھنا، بلکہ اس کو شمع باندھنا ہے۔ شمع، جیسے غالب کا مشہور شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز برگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ جو ہے وہ بھی توجہ کے قابل ہے، اور وہ ہے نزع۔ جی ہاں، عام طور پر یہ بھی عرف کے اندر جو ہے وہ نزع بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حالت نزع میں ہے۔ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پختہ شعراء جو ہیں وہ بھی نزع ہی باندھتے ہیں، اور بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب وہ غزل یا وہ نظم پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے والے بھی بڑے ماہر قسم کے گلوکار ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو نزع ہی پڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں کہ یہ بھی فا ہے۔ جی ہاں، یعنی مفا نہیں ہے بلکہ فا ہے، شمع کے وزن پر نزع ہے۔ جی ہاں، اس میں استاد قمر جلالوی کی مشہور غزل ہے، اس کا وہ بڑا معروف شعر ہے، اب نزع کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ یہ غزل جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھی گئی ہے، تو اکثر پڑھنے والوں نے بھی اس کو جو ہے وہ اب نزع کا عالم ہے مجھ پر، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ جب وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو وہاں ایک دھچکا سا لگتا ہے، کیونکہ وہ بے وزن کر دیتے ہیں اس کو۔ اصل میں تو یہ نزع ہے، یہ بحر زمزمہ کے اندر ہے، فعلن فعلن فعلن، تو جب آپ اس سے نکلتے ہیں، نزع کو جو ہے آپ نزع پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ رزم تو ٹوٹے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کہیں نعت کہتے ہوئے یا کوئی اور نظم غزل کہتے ہوئے نزع کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے تو اس کو فا باندھنا ہے، اس کو مفا نہیں باندھنا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اب نزع کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ، جی ہاں، اب میں جس لفظ کی بات کرنے لگا ہوں تو یہ تو یقین جانیے کہ میں نے بڑے سکہ بند قسم کے شعراء کو بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ لغزش کھاتے دیکھا ہے۔
وہ لفظ ہے نفی۔ جی ہاں، اب عام طور پر ہمارے ہاں اردو میں نثر میں اس کو جب استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی نفی کی جاتی ہے، یا میں اس بات کی نفی کرتا ہوں، یا آپ اس بات کی نفی کر دیجئے۔ تو نثر کے اندر یہ لفظ نفی ہی عام طور پر جو ہے وہ ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی نفی نہیں ہے بلکہ نفی ہے۔ جی ہاں، یعنی یہ فا جو ہے اس کے اندر، یا فے جو ہے اس کے اندر، اس کے اوپر جزم ہے۔ مرزا غالب جو کہ یقینی طور پر صحیح معنوں میں استاد الشعراء ہیں، ان کا بڑا معروف شعر ہے ان کی: نفی سے کرتی ہے اس بات تراوش گویا، دی ہی جائے ہے دہن کو دم ایجاد نہیں۔ یہ بڑی معروف غزل ہے: نالا جز حسن طلب اے ستم میں ایجاد نہیں، ہے تقاضائے جفا شکوے بے داد نہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نفی سے کرتی ہے اس بات تراوش گویا، تو ذرا آپ اس کو نفی پڑھ کر دیکھیں تو بالکل شعر جو ہے وہ وزن سے نکل جائے گا۔ نفی سے کرتی ہے، تو یہ تو اس کی بحر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو پہلا رکن جو ہے وہی فعلاتن ہے۔ تو تیسرا لفظ یہ ہوا، یاد رکھیے گا کہ جب بھی نف کو باندھیں تو اس کو مفا نہیں بلکہ فا باندھیں۔ اگرچہ آج کل اس لفظ کے بارے میں کچھ احباب جو ہیں، کچھ متجدد احباب وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ چلیں جی، جب ہمارے عرف میں یعنی نثر کے اندر جو ہے ہم اس کو استعمال ہی نفی کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو شعر میں بھی نفی استعمال کر لیں۔ لیکن یہ بات کچھ بنتی نظر آتی نہیں ہے، یا تو پھر سارے دوست ہی جتنے بھی اہل ادب ہیں، جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں، وہ اس بات پر اتفاق کر لیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا اتفاق نظر سے نہیں گزرا۔ اور جو محتاط شعراء ہیں یا جو صحیح معنوں میں شاعر ہیں، وہ اس کو فا ہی باندھتے ہیں، مفا نہیں باندھتے۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے، یاد رکھیے گا، وحی۔ جی ہاں، میں خود اس کو جان بوجھ کر دانستہ تن وحی کہہ رہا ہوں، تو یاد رکھیں کہ اس کا بھی درست لفظ جو ہے وہ وحی ہے۔ جی ہاں، عرف میں جس طرح سے ہم نفی بولتے ہیں، ہم عرف کے اندر اس کو بھی وحی کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اصل میں وحی ہے۔ جو ہے واو کے بعد یہ ساکن ہے، یہ بھی فا کے وزن پر ہے، مفا کے وزن پر نہیں ہے۔ لہذا اسے بھی اگر آپ کسی شعر میں باندھیں تو اس کو بھی آپ نے فا باندھنا ہے، مفا نہیں باندھنا۔ تو آج کی اس سیگمنٹ کے اندر میں نے 4 لفظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ایسے پیش کیے ہیں، یعنی شمع، نزع، نفی اور وحی۔ جی ہاں، تو جب بھی ان کو باندھیں آپ ایسے باندھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس قسم کی بڑی اہم باریکیوں کے ساتھ میں گاہے گاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ بیسیکلی یہ میرا چینل جو ہے وہ اسلامک گائیڈنس حافظ محبوب کے نام سے ہے۔ اس میں اسلام سے ریلیٹڈ مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، جن میں سر فہرست ایک شاعر ہونے کے ناطے نعتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علم عروض بھی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ جو شاعر یا جو عاشق رسول نعت گوئی کی طرف جائے گا تو اس کو یقیناً شعر کے بنیادی جو اصول و ضوابط ہیں، جو بنیادی قواعد ہیں، ان سے بھی آشنا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اگر اس چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی علم کی بڑی اہم بات جو ہے وہ معلوم ہوتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔